ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو اللہ کیسے کھلائیں گے. پہلے قرآن پاک 12واں پارہ نمبر 12 وما من دابۃ فی الارض. دیکھیے ترجمہ کیا ہے. پھر تفسیر پر بھی آئی ہے. روح المعانی تفسیر عربی زبان کی بڑی تفسیر. ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. کوئی قرضہ ہے؟ نہیں. کوئی زبردستی ہے؟ نہیں. دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے. فضلاً احساناً. اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اسباب اختیار کریں گے، پھر اسباب پر نظر نہیں رکھیں گے، مولا پر نظر رکھیں گے. بڑی اس میں پنچایتیں ہیں کہ میں نے استخارہ کیا تھا پھر ایسا کیوں ہوا. بھائی ہر بات بیان میں نہیں ہوگی. آپ آ کر پوچھو کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے. اللہ بڑی مشکل سے بچاتے ہیں. اللہ سے مشورہ ہے. یہ ہم نے اتنا انکوائری کی تھی، پھر استخارہ کیا 14 دن تک 7 بار 2 دفعہ کیا، پھر بھی یہ جھگڑا ہو گیا. میرے بھائی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچایا. اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں نعوذ باللہ. اس تفسیر روح المعانی میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آ کر گزر گیا جو منع نہیں ہے کہ اتنے بڑی بڑی مچھلیاں 3 حصہ جو شروع میں بیان ہوا، 3 حصہ سمندر اور دریا سے ہماری خوراک ملتی ہے، 3 حصہ پھر دوبارہ کون پیدا کرتا ہے اس کو وہاں. بڑی مچھلیوں کو غذا کون دے رہا ہے؟ اور سب ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں تو پھر ہمیں مچھلیاں نہیں ملنی چاہیے نا. کتنے رنگ کی، کتنے خوشبوؤں کی، کتنے ذائقے کی مچھلیاں ہیں. سمندر کا ذائقہ الگ، پانی کا ذائقہ الگ. کسی میں کانٹے تو ایک ہی کانٹا ہے درمیان میں، اور کسی میں کانٹے اتنے کہ احتیاط کر رہے ہیں. بہرحال اور یہ سوچنا چاہیے کہ سمندر کے اندر جو واٹر پروف گن لے کر کون گیا تھا کہ مچھلیوں کو ایسے رنگ بخشے. ماریشس میں ایک بوٹ ہے جس میں نیچے شیشہ لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر سمندر نظر آتا ہے کرسٹل کلیئر بالکل. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مچھلی بھی دیکھی جس کو دیکھنے کی سنا تھا، دیکھی وہاں ٹرانسپیرنٹ، صرف کانٹا اندر نظر آ رہا تھا اس کا. تو یہ رزق کا جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. کیڑے مکوڑے بھی ہیں، دیمک بھی ہے، امرود کے اندر کیڑا بھی پہنچ گیا، کفار بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سور بھی ہے، کتا بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، زرافہ بھی ہے تو گینڈا بھی ہے تو ہاتھی بھی ہے. یہ سب کو رزق اللہ دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئی بات، وہی آئی کہ آپ کا جو عصا ہے نا وہ چٹان پر ماری ہے. چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی، پھر ماری ہے اور 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر ماری ہے 2 ٹکڑے ہو گئی. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے وہ کیڑا پتا کھا رہا تھا 3 چٹان کے بیچ میں، اور جو حمد و ثنا کر رہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. وہ اللہ ہے جو مجھے 3 چٹان کے بیچ میں دیکھ رہا ہے. وہ اللہ ہے جو مجھے رزق پہنچا رہا ہے، اور وہ اللہ مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے. جو پچھلے جمعے کو کیا تھا نا آیت فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس پر مختصر بیان ہوا تھا لیکن پھر آج یہ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ 3 چٹان کے بیچ میں اس کو رزق دے رہے ہیں. کیڑے کو کتنے کیڑے ہیں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فوڈ فیکٹری ہے، وہاں کے مینیجر بہت محبت کرتے ہیں. میں گیا تھا نماز پڑھ کے، جب داخل ہو رہا تھا انہوں نے کہا فیروز بھائی رک جائیں. میں نے کہا کیوں، خیریت؟ کہ اس پودے میں مجھے بتائیں کیڑا کہاں ہے. کوئی گنجان کی نہیں تھا درخت پودا. میں دیکھا میں نے کہا کیڑا تو اس میں ہے ہی نہیں. کہا میں کہہ رہا ہوں کیڑا ہے. میں نے پھر دیکھا، میں نے کہا آپ بتا دیں. سبز رنگ کی ٹہنی تھی، سبز رنگ کا کیڑا، اور اس کو ایسا چپکا ہوا تھا وہ ٹہنی کا حصہ لگ رہا تھا. کس نے رزق دیا؟ آکسیجن کس نے دیا اس کو؟ مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے مدرسے آزاد ویل کے محترم حضرت کے خلیفہ، یو کے میں انہوں نے یہ بیان کیا. بعض لوگوں کے واردات کا انداز ہوتا ہے انوکھا. تو ایک جنٹل مین آئے، کہا حضرت وہ ہم تو قرآن پاک کی آیت اور اس کی تفسیر پر شک کریں گے تو مر جائیں گے. تو ٹھیک ہے نا پھر، لیکن حضرت چونکن نہ ہو گئے. کیا لیکن کیا؟ کہ 3 چٹان کے بیچ میں اس کیڑے کو آکسیجن کس نے دی؟ یہ اللہ ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن. نمازوں کا نہیں پوچھیں گے. ماں باپ پر بیان ہوا تھا 2-3 جمعہ پہلے کس طرح سب رو رہے تھے ماں باپ کے حقوق پر. کہ اللہ ان سے یہ پوچھیں گے، ان سے یہ. مولانا عبد الحمید صاحب ہنسے، فرمایا کہ یہ بتائیے کہ انڈے کے اندر چوزے کو آکسیجن کون دیتا ہے؟ منہ کھلا ہوا ہے. بھائی شیکسپیئر پر اتنا یقین ہے
اور پتہ نہیں کیا نیوٹن پیوٹن پتہ نہیں کیا کیا، اور افلاطون ارسطو اس کی باتیں کریں گے، اللہ معاف فرمائے، بڑی نالج لے لی جناب، ڈارون کی تھیوری بھی ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن پاک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جناب خاموش کھڑے ہیں۔ فرمایا آپ جواب دو نا، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، خاموش۔ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے گناہوں کے حالات کیسے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ معاف فرمائے کتنے بچے انکیوبیٹر بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، سانس کی کمی ہے، اس کے اندر لٹا دیا، ماں کے پیٹ میں کس نے آکسیجن دی؟ آتے ہی رو رہا ہے دودھ دودھ دودھ، اب ماں کے پیٹ میں کس نے دودھ دیا؟ یہاں آکسیجن بچے کو کس نے پہنچائی؟ دیمک کو آکسیجن کس نے، پتہ تھوڑی چلتا ہے دیمک لگی ہوئی ہے۔ امرود کے اندر کیڑا نکل رہا ہے، وہ گیا کس راستے سے بھائی؟ وہ کاٹنے سے پتہ چل رہا ہے نا۔ حضرت بس پھر سوری کر دیں گے آخر میں، سوری کی کوئی بات نہیں بھائی، بھلے پوچھو منع تھوڑی ہے، لیکن جو اللہ کے فرض واجب سنت احکامات جو سنت موقع آئے اس کے بارے میں تو سوال مت کرو نا، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، وہ یہ بغاوت تو نہیں کرنی ہے نا، گناہ گار تو ہم بھی ہیں، کلو بانی آدم خطا، حدیث پاک میں بھی آتا ہوں کہ سب کے سب ہم خطا کار ہیں، لیکن خیر الخطائین کون ہے کہ 100 بار گناہ ہو گیا 100 بار معافی مانگ لی۔ اب سنیے آگے، اب تو وقت ہی نہیں، لیکن اب جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں بات۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، اور مالداروں کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، چاہے وہ حرام کی ہو، چاہے رشوت کی ہو، چاہے سود کی ہو، چاہے ماں باپ کو انہوں نے وراثت نہ دی ہو۔ جیسے قارون کی دولت دیکھ کر بعض بیوقوفوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اے کاش نعوذ باللہ ہم کو ملا جیسے کچھ ملا ہے قارون کو، بے شک نعوذ باللہ اس کی بڑی قسمت ہے۔ مال کو سمجھ رہے ہیں، دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے فوراً بتا دیں گے، مسلمان بھی ہے۔ اب آپ سوچ لو ذرا، کلمہ ایک طرف رکھ لیں آپ، اور زمین آسمان کے خزانے ایک طرف رکھ لیں، کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ ہم سے بڑا کوئی مالدار ہو تو دنیا میں سامنے آئے ذرا، دل میں اترے تو نہ بات۔ اچھا جی، لیکن جو اللہ کے پیارے تھے انہوں نے کہا تم پر ہلاکت ہو، اور آگے یہ آیت نمبر 89 تھی، آگے آیت نمبر 80، اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ اے خرابی تمہاری، اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لے اور کام کیا بھلا، نیکیاں اختیار کی۔ مال اور دولت خوش نصیبی کی علامت نہیں، مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں، لیکن گناہ کرنا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، مالداری اس کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے، اور آپ پورا بیان ڈر پر ہوا ہے، یعنی گناہ نہیں کرتا، مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، گھر کا بڑا ہے، والد صاحب کے انتقال کے بعد پوری پراپرٹی اس کے پاس آ گئی، کہے گا فوراً پہلے بہنوں اور بھائیوں کو دینا ہے، پہلے ماں کو حصہ دینا ہے، تو یہ مال برا ہوگا؟ فیصلہ کر لو آپ۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ مال برا ہوگا؟ حج فرض ہو گیا، حج کرنے جا رہا ہے، یہ مال برا ہو گیا؟ دنیا نام ہے گناہ کرنے کا۔ مالدار حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ نبوت ملی، تو دولت کے ساتھ ولایت اللہ کی کیوں نہیں مل سکتی، اللہ کی دوستی کیوں نہیں مل سکتی؟ حرام جو ہے وہ منع ہے، لوگوں کا حق مارنا منع ہے۔ پارٹنرشپ کی اور ان کی انویسٹمنٹ اچھی خاصی نکلوا لی، اس کے بعد بیلنس شیٹ دے دی اور اس کو لاس شو کر کے پروفٹ ادھر ہڑپ کر لیا، یہ قبر میں ساتھ لے جائے گا؟ جو میں اپنی بات کرتا ہوں اپنے بیٹے کے سامنے بھی اور حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی کے سامنے بھی، کہ مجھے جتنی محبت اپنی جان سے ہوگی اتنا میرے بھائی اور میرے اولاد کو تو نہیں ہوگی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ خدا نہ خواستہ اگر میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا اور میرا بھائی زکوٰۃ دے گا؟ خدا نہ خواستہ نمازیں نہیں پڑھی، اب توبہ کر لیا، اب قضا نمازیں جو پرسوں بیان ہوا تھا، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرما دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور تفصیل کا موقع نہیں۔ اس میں تیسری تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمائی، جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں، اب ہوش آیا نماز قضا کرنی ہے، اب اس میں ادا نہیں کر سکا تو اتنا دم کہاں سے ہوگا بیٹے میں کہ فدیہ ادا کریں، وصیت بھی نہیں کی، مال بھی نہیں چھوڑا۔ بہرحال جو مجبور ہوتا ہے اس پر توبہ کر لے، اس پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ تو جب میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو میرا بیٹا کہاں سے دے گا؟
جب میں صدقات نہیں دوں گا میرے بیٹا کہاں سے صدقہ دے گا؟ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، اور ایک کا 10 اللہ دلاتے ہیں. اور یہ بھی مثال ہے، ورنہ اللہ ایک کا 100 بھی دے دیتے ہیں، ٹوپی دے دینا 100 بھی دے دیتے ہیں. فکر نہیں کرنا، کوئی پیٹی نہیں چلے گی، نہ کوئی رومال چلے گا، نہ کوئی جھولی چلے گی. بات ہے حدیث پاک کی، اس لیے عرض کر دیا. حدیث پاک ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا. پھر بتا رہا ہوں، دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ 441 کی، فرماتے ہیں پوری دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے. یعنی لعنت کا مطلب بوت ان الرحمہ. پوری دنیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ دنیا و مافیا اس کے اندر ہے. اب میں اس کی کیسے تفصیل بیان کروں؟ نیو ایئر نائٹ میں کلبیں پرائیویٹ کھولی ہوئی ہیں، بیٹی ناچ رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، وہ کیوں؟ مال زیادہ ہے. اب آپ فیصلہ کر لو، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں اس وقت. اس نے اس کے درمیان میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. آگے سنیے نا، سوائے ذکر اللہ کے اور سوا ان چیزوں کے جو ذکر سے تعلق ہو، اور سوائے عالم اور طالب علم کے، تو جو دین کا طالب ہو اور جو اس کو پڑھا رہا ہو. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلق مال و دولت ملعون ہے، جو تفسیر میں نے عرض کر دی. ورنہ جس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کو میری تقریر سے، حضرت والا فرما رہے میری تقریر سے دین سے ہی نفرت نہ ہو جائے. مال اور دولت وہ ملعون ہے جو اللہ سے غافل کر دیں. ورنہ جو غنا اور ثروت تقویٰ میں حائل نہ ہو برا نہیں ہے. ہر وقت نظر رکھتا ہے اپنی ہر سانس پر کہ میری کوئی سانس نافرمانی ہوئے تو نہیں، میں اپنے سب آرڈینیٹ کو ذلیل تو نہیں کر رہا. یہ جو اللہ نے دولت دی ہے، میرا ہاتھ ایسے رکھا ہے ایسے نہیں رکھا، یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ ہے اپنے سب آرڈینیٹ کو گالیاں تو نہیں دیتا، تڑی تو نہیں لگاتا، شوکاس ملا ہے نکال دوں گا، دیکھتا ہوں تجھے کہاں نوکری ملتی ہے اپنے پیسوں کے. نعوذ باللہ، اللہ رزاق ہے، اس کے ساتھ یہ بھی نعوذ باللہ پارٹنرشپ کی بننے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سب آرڈینیٹ ہیں بیچارے، چائے بناتے ہیں، جو دفتر کھولتے ہیں، جو صفائی کرتے ہیں، یہ اپنی عزت بیچنے نہیں آتے. ان کی آہ پھر آسمان پر جاتی ہے. آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. چائے لایا بیچارہ، کڑک ہو گئی، اٹھا کر پیالی پھینک دی، اپنے ہاتھ سے رزق کو پھینکا ہے. فوش گالیاں، بیٹھا ہے آپ سے شفقت سے پوچھ لو، بزنس بڑا کر رہا ہے، پوچھو کہ کیا کیا رپورٹنگ تو آپ کے پاس آتی ہے. فوش گندی گالیاں، اور بیچارے گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بول نہیں سک رہے. اللہ نے MBA اس لیے کرایا، ڈبل PhD اس لیے کرائی، ڈبل MBA اس لیے کرایا کہ تو سینئر کا بھی جونیئر بوڑھا اس کا تو سینئر بن گیا، اس لیے کہ عزت ان کی برباد کریں، اس لیے کہ ان کو تڑیاں لگائے بوڑھے بیچارے کو، جو صبح 7 بجے دفتر کھولنا ہے ورنہ آؤٹ. کتنے بجے گھر سے نکلتا ہے سردیوں میں، اور کب چھٹی دیتے ہیں؟ روزانہ ہماری تو میٹنگیں چلتی رہتی ہیں، کام ٹھنگا صرف میٹنگیں چل رہی ہیں، اور وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، گھر پہنچ رہا ہے 11-12 بجے، اور اس کو ذلیل کر رہے ہیں. اے اللہ، ہمارے بابا اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، اتنا ہمیں سمجھاتے تھے کہ کبھی اونچی آواز سے بات نہ کرنا. حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے تو کام تو خراب ہو جائے گا ہمارا. غلط کام کیا ہے اس کو کہو آپ جاؤ اپنا کام کرو، میں پھر بلاتا ہوں. غصہ ٹھنڈا کر دیا. اے اللہ، میں آپ کا کتنا مجرم ہوں. دل میں آئے گا کہ میرا بال بال اللہ کا مجرم ہے. اے اللہ، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ اپنے دل میں آئے گا کہ اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس دن سے جس دن آپ حساب کتاب نہ لیں. اللہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ محاسبنی حساب یسیرا، حدیث پاک کی دعا کرتا ہوں کہ میرا حساب کتاب نہ لے. اللہ کیا مطلب کہ اللہ اعمال نامہ دیکھیں اور کچھ فرمائے نہیں، اور فرمائے جاؤ جنت میں. آج کیا UK سے پڑھ لیا، کینیڈا سے پڑھ لیا، کیا کتابیں پڑھ لی، پریکٹیکل تو کچھ بھی نہیں، اور جاب لگ گئی اچھی اور سب کو ذلیل کر رہا ہے کیونکہ آپ سینئر بن گئے. ہمارے بابا ہمیں اتنا سمجھاتے تھے. ایک ہمارے پاس ٹائپسٹ تھے، پھر تو ٹائپسٹ کا دور ختم ہو گیا. ان کی دونوں ٹانگیں جو ہے پولیو سے ختم ہو چکی تھی. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بابا اللہ کے پاس چلے گئے ان کی بات کر رہا ہوں. اور ٹائپنگ کے لیے آتے تھے، گراؤنڈ فلور پر دفتر تھا.
پھر ذرا زیادہ ضرورت بھی تو فرسٹ فلور پہ دفتر چلا گیا. بابا نے کہا اس سے کہو کہ آپ کے لیے ویل چیئر کا اور 2-3 آدمیوں کا ہم بندوبست کریں گے, آپ کو اوپر لے آئیں گے. کہا بابا نہیں, میں خود ہی اوپر آؤں گا. میلی سیڑھیوں سے اوپر آتا تھا. ہمارے بابا ہمیں گھر پر یا کھانے کے وقت دفتر میں فرماتے تھے کہ تم یہ نیت کرو, یہ سوچو کہ اے اللہ کہ جتنے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کی مہربانی سے ان کو تنخواہیں آپ ہمارے ذریعے دلا رہے ہیں, یقین کرنا 4-4 مہینے کی تنخواہ نہیں ہے. خود عمرے پر جا رہے ہیں اور خود 5 اسٹار ہوٹل کا پیکج لے رہے ہیں VIP, اور ان بیچاروں کو 4-4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ای میل روز آتے ہیں پریشانی کے. ان کا دکاندار گریبان پکڑتا ہے کہ بھائی ہمارے بھی تو بچے ہیں, 4 مہینے سے پیسے نہیں دے رہے, دودھ والا اگر پریشان کر رہا ہے اور بچے الگ رو رہے ہیں, اور اب تو کیوں ضرورت تھی تمہیں ایسا بزنس کرنے کی. پھر حرام لیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, بینک سے سود لے کر, سودی بینک سے لے کر برائز بانڈ کے اندر پیسے لگاتے ہیں, حرام ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کے پیسے لیتے ہیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد خود حلال کما رہے ہیں, مرنے کے بعد نعوذ باللہ گھر میں حرام آئے. کیا ضرورت تھی بزنس بڑھانے کی جبکہ اتنی آئیں لے رہے ہو. تو ہمارے بابا فرماتے تھے کہ یہ سوچا کرو کہ اللہ یہ جتنا ہمارا اسٹاف ہے نا اس کی برکت سے آپ دے رہے ہیں, خاص کر یہ جو ٹائپسٹ ہے نا اس کی برکت سے آپ دے رہے ہیں. بابا اللہ کے پاس چلے گئے, برسوں میں اپنی بات نہیں بتاتا کوئی بھی, برسوں سے حافظ ڈاکٹر صاحب اس ٹائپسٹ کو بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا, ہر مہینے آدمی جا کے تنخواہ دے آتا. اللہ نے اس لیے بڑی پوسٹ نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے اس لیے بزنس نہیں دیا, اللہ نے فیکٹری اس لیے نہیں دی کہ ہم اکڑ سے رہیں اور مزدوروں کو دھمکیاں دیتے رہیں, ان کی تنخواہیں بند کر دیں, اور یہ نہیں. تو اگر ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے تو ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا دوستوں کا. تو پہلے اس کو کہے گا آپ باہر جاؤ, کتاب میں لکھا ہے جس پر غصہ ہے اس کو ہٹا دو, اور بیٹھے ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, جلدی وضو کر لو. بہرحال کسی بھی طریقے سے غصہ ٹھنڈا کر کے اللہ سے باتیں شروع کر دی. اے اللہ میں آپ کا کتنا مجرم ہوں. خود دل میں آواز آئے گی چاہے کوئی بے نمازی بھی ہو کہ میرا بال اللہ کے پاس پھنسا ہوا ہے گناہوں سے. اے اللہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں. دل میں آواز آئے گی معافی, تو اللہ پھر میں اپنے سب آرڈینیٹ کو یا جو بھی اس کو معاف کرتا ہوں. دل ٹھنڈا ہو گیا, اب اس کو بلائیں. اور مصنوعی غصہ, کیا بھائی آپ نے تو دماغ خراب کر دیا ہے, اب آج بھی 50,000 کا نقصان کر دیا. آپ خود سوچو ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں. یہ آپ کو میں ریٹن میں شوکاز دے رہا ہوں, اور اس کے بعد 2 اور کی باری ہے, اس کے بعد مجھے نہیں کہنا کچھ بھی. اب یہ کیا غصہ کیا, مصنوعی کیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, سچ مجھ ایسا نہیں ہوا تھا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فیکٹری آنر نے پوچھا تھا یہ سوال, یہی کہ پھر ہمارا کام خراب ہو جائے گا, چوری کی اس نے, اس کو کچھ نہیں کہیں گے کیا. حضرت نے فرمایا سنو, ایک سانپ اللہ والے سے بیعت ہو گیا. اللہ والے نے کہا بیعت میں جب کروں گا جب آپ لوگوں کو ڈسنا بند کر دیں گے. کب وعدہ, پرامس, میں نہیں کروں گا, ختم بات. کسی نے آگے بتایا 2 مہینے کے بعد کہ سانپ کو بچے مار رہے ہیں, زخمی کر دیا اسے, کوئی ڈنڈا مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے. وہ اللہ والا پہنچ گیا کہ پاگل یہ کیا مسئلہ ہے. کہ آپ نے تو کہا تھا ڈسنا مت, کا چاہل تجھے کہا تھا ڈسنا مت, پھنکارنا تو منع نہیں کیا تھا نا. تو سیٹ صاحب ہو یا سینئر ہو تو پھنکار مار دینا, اس کو گالی تو نہیں دے بھائی. کیوں آپ کو پتا نہیں ہے نا, کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ حدیث پاک ہے مظلوم کی آہ جو ہے سیدھا آسمان پر جاتی ہے, بیچ میں راستہ کوئی نہیں ہوتا. بعد میں آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے. کس چیز کا تعویذ بھائی؟ آپ نے تو خود تو بیوی کو گالی دیتے ہوئے رزق کی پلیٹ پھینک دی تھی, آپ نے رزق خود ٹھکرا دیا. آپ نے اپنے سب آرڈینیٹ کی بددعائیں کتنی لی ہیں. اگر FBR سے فرا آ جائے یا ان کا کوئی صاحب آ جائے, سر, اب اس وقت سیٹ صاحب بھی سر کر رہے ہیں اس کو. اور یہاں بیچارے جن کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق دے رہے ہیں. بڑا بھاری مضمون ہے یہ حدیث پاک, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ایمان اس کا ہے, کامل ایمان جس کے اخلاق اچھے ہیں. آپ بتاؤ آ رہے ہیں کہ سر مجھے ذرا 5,000 لون چاہیے, اور میں 2-3 لوگوں کی بات بتا سکتا ہوں بغیر نام لیے ہوئے. مجھے 5,000 لون چاہیے, والدہ کی ٹیسٹیں کرانی ہیں. کئی طرح اس طرف سے آؤ, یہ لو 3,000 روپے, یہ 2,000 لون, اور اس کو بھی بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے دن آئے, کبھی والدہ کی طبیعت کیسی ہے, بتاؤ خیریت ہے, کچھ اور ضرورت تو نہیں. اس کے رزق کی برکت اتنی ہوگی کہ وہ مینیجر رکھنا پڑے گا گننے کے لیے, کہ ذرا گنو کہاں کا اکاؤنٹ ہے. کیوں؟ اس کی دعا بھی تو آسمان پر جاتی ہے نا بھائی.
اس کے کتنے بیچارے پریشان ہیں، کتنے بیماریاں، کتنے ٹیسٹ، کیا کیا حالات ہیں. بس جتنا تنخواہ اتنی دے دی، اس کو کہتے ہیں ضابطہ. جو کانٹریکٹ کیا تھا اتنے پیسے دے دیے، اس کو کہتے ہیں ضابطہ. آسمان سے بھی ضابطہ آئے گا. ایک رات دن ہمارے پاس بیچارے مر رہے ہیں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں، ہڑتال میں، ہر طریقے سے بیچارے پہنچتے ہیں. ایک ہے رابطہ کہ بھئی یہ لو اس مہینے پروفٹ زیادہ ہوا ہے، یہ لو سب کو جو ہے 5-5 ہزار روپے ہدیہ جاؤ. اب ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا. اب ماں باپ پر ہی خرچہ نہیں کرتے، اللہ رحم فرمائے تو اپنے اسٹاف پر کیا خرچہ کریں گے. بہرحال وہ حدیث پاک سامنے ہے. حرام رزق کے بارے میں نقصان کتنا ہوتا ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں. 3-4 حدیث مبارکہ ہیں، لیکن وقت ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق اللہ عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ مجھے اور ہم سب اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما. اللہ جی اپنی رحمت سے عالم اسلام کی اور پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ جی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا. یا اللہ جن کی جو ہماری مشکلات ہیں اپنی رحمت سے ان کو اپنے کرم سے آسان فرما اور مشکلات سے دور فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کے رزق میں برکت عطا فرما. مجھ سمیت ہر مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما. اللہ جی حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ مجھے اور ہم سب کو، ہماری اولاد اور قیامت تک کی ضروریات کو قیامت تک کی ضروریات کو دین پھیلانے کے لیے قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مجھے اور ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں ہیں ہماری بھی جن کی بھی، یا اللہ سب خیر سے مدد فرما دیجئے. میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جان لڑا کر حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی. یہ سب پرچیاں الحمدللہ میں دیکھتا بھی ہوں. بچے کو اللہ اچھا کر دے، شرعی پردہ اللہ گھر میں کرا دے، اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے سب کے برکت عطا فرمائے. بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے. گاڑی گرنے سے ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ صحت عطا فرمائے. اذان دے بھائی، اللہ بیٹا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا بنائے. سب کی اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. بیعت ہونے کے لیے نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی.